ہر حال میں شکر خدا کرتا رہوں گا، یہ زندگی اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات پہ غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات پہ غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ جناب صدر، میری تقریر کا موضوع ہے علم اور استاذ۔ معزز سامعین، استاذ علم کا سرچشمہ ہوتا ہے، استاد معاشرے میں اخلاقی اقتدار کو فروغ دینے والا ہوتا ہے۔ قوموں کی ترقی میں استاذ کا رول اہمیت کا حامل ہے۔ ابتدائی آفرینش میں نظام تعلیم میں استاذ کو مرکز مقام حاصل ہے۔ استاذ کا کام نئی نسل کی تعمیر و ترقی، معاشرے کی فلاح و بہبود، جذبہ انسانیت کو نشو نما اور طلبہ کی تربیت سازی کرنا ہے۔ اسلام نے استاذ کو بے حد عزت و احترام عطا کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ہر اس قوم کو عروج و ترقی نصیب ہوئی جس قوم نے اپنے استاد کی قدر و منزلت کی، اور اسے زوال نصیب ہوا جس قوم نے اپنے استاد کی قدر و منزلت کرنا چھوڑ دیا۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کے تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ صدر علی وقار، آج میں آپ سب کے سامنے استاد کی اہمیت بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یہ فرما کر استاد کی رہتی دنیا تک عزت و توقیر کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی عظیم الشان اسلامی سلطنت کے خلیفے ہیں، کیا اس کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ فرمایا کاش میں ایک معلم ہوتا۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اسے استاذ کا درجہ دیتا ہوں۔ ان سب باتوں سے استاذ کی اہمیت کا اندازہ بہت اچھی طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ استاذ ہمارے زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے درسگاہ میں جو یہ استاذ ہوتے ہیں، ہمارے درسگاہ میں جو یہ استاذ ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔